نہیں تو زبان بندہ بند کر مارے منع کریں بدتمیزی کرے گالا کٹے بندے سمجھاؤں مارن دے السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اس میں ایک ٹریفک وارڈن ایک بے گناہ شہری کو بس کے اندر فرنٹ سیٹ نہ دینے پر اس کی ٹانگ پر مار دیتا ہے۔ ویڈیو میں ایک ایسی چیز بھی میں نے نوٹ کی ہے جس کو دیکھ کر یقین کریں بڑی تکلیف ہوئی، شدید کوفت ہوئی مجھے کہ آدمی کو گولی لگی ہے، وہ نیچے گرا ہے، سامنے یہی ٹریفک اسسٹنٹ کھڑا ہوا ہے اور آس پاس عوام کھڑی ہوئی ہے، مجمع لگا ہے، تماش بینی چل رہی ہے۔ اب پاس آس کھڑے ہوئے لوگ بول کیا رہے ہیں ذرا سنیں۔ کہہ رہے ہیں اوے صاحبہ نو تنگ کیتا ہے، تو صاحبہ نال انج گل کری دی ہے، تیری غلطی ہے۔ اب یہ اس کو آرگیومنٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کو ہی کہہ رہے ہیں کہ تیری غلطی ہے، تو نے سب کچھ کیا ہے۔ آگے سے وہ شخص کیا کہہ رہا ہے جو انجرڈ ہے، جس کو لگا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے اچھا اور مار دیو مینوں، اور مار دے۔ انسانیت نام کی کوئی چیز مجھے اس پورے مجمع میں ایک شخص میں نظر نہ آئی۔ دور دور تک میں نے کوشش کی میں دیکھوں اس مجمع کو، اس ویڈیو میں، کہ مجھے شاید کوئی ایک انسان نظر آئے، لیکن یقین کرے چہرے سب کے انسانوں والے تھے، مگر یہ انسان نہیں تھے، یہ سب کے سب جانور جاہل تھے۔ میں بھی میری اس گفتگو اور اس ویلاگ سے یہ پبلک میرے خلاف ہو جائے تو ہو جائے، لیکن بات اصول کی ہے، بات جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اس کو لے کر جاتے ہیں ہاسپٹل، اور ہاسپٹل میں ڈیفینیٹلی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، چولی جو لگی ہے، وہ اس کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اور پھر جناب یہ وہیں پر ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ بھی دیتا ہے، پولیس کو دیتا ہے، جس میں اس نے کنڈکٹر، ڈرائیور اور اس ٹریفک وارڈن کے حوالے سے ایک گفتگو بھی کی ہے، بتایا بھی ہے، جو میں سب کچھ آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ جناب شیخوپورہ میں ہوا، 32 چوک پر۔ شیخوپورہ سے لاہور جانے کے لیے بس لگی ہوئی ہے۔ لگی ہوئی کا کیا مطلب ہے کہ لوگ ٹکٹ خریدی جاتے ہیں، بیٹھی جاتے ہیں۔ اسی طرح سے شہری امجد فرنٹ سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی شیخوپورہ سے لاہور آنے کے لیے اس بس میں سوار ہوا۔ اسی بس کا کنڈکٹر ایک ٹریفک وارڈن، ٹریفک اسسٹنٹ، جس کا نام ہے رانا سہیل، اس کو بڑے پیار محبت سے لے کر آیا بس کے اندر۔ اسے کہہ رہا ہے صاحب جی اتھے بیٹھو، صاحب جی اتھے بیٹھو۔ اب جہاں اس نے بٹھایا نا، وہ فرنٹ سیٹ کی بیک والی سیٹ تھی۔ فرنٹ سیٹ کے اوپر ایک امجد نام کا شہری بیٹھا ہوا تھا ٹکٹ لے کر۔ اب یہ کیا کہتا ہے اس کو ٹریفک اسسٹنٹ، نال دی سیٹ تے ہو جا، فرونیت، نال دی سیٹ تے ہو جا، اے پچھلی سیٹ تے آ جا۔ امجد اس کا منہ دیکھ رہا ہے، کیا بول رہا ہے مجھے۔ آگے سے کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے صاحب جی یہ میری جگہ ہے، میں ٹکٹ لئی ہے، میں اپنی سیٹ تے بیٹھا۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایک وردی والا آئے اور آ کر اس طرح سے بات کرے۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے میں تھے بہنا ہے، آواز نہیں آ رہی تینوں کہ کی کیا ہے، میں چھتی کر، اتنا ٹائم لائی دے۔ اب یہ آرگیومنٹس ان کے چل رہے ہیں۔ اتنے میں اسی بس کا جو ڈرائیور ہے اور جو کنڈکٹر ہے، یہ دونوں آ گئے اور بولے اوے سمجھ نہیں آ رہی تینوں، صاحبہ نے بہنا ہے تے کی کہندے پے نے صاحب، اسی اتھوں آ گئے ہیں، تینوں سمجھ نہیں آئی کول بیٹھے نو، چل پیچھے جا۔ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ میں اپنی سیٹ کیوں چھڑا بھائی، میں پیسے نہیں دیتے کہ میں نے تسی فری بٹھایا ہے۔ ڈرائیور نے کنڈکٹر سے کہا اوے ایدے پیسے تے دی ٹکٹ ایدے منہ تے مار، تینوں بس تو تھلے لا۔ امجد کا گریبان پکڑا ہوا ہے اسی ٹریفک اسسٹنٹ نے۔ اسی دوران وہ شہری امجد کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کی بدماشی تسی لائی ہے، بدماش ہو تسی کہ پولیس والے ہو، تسی وارڈن ہو، تسی کر دے کی پئے ہو، کوئی میرے گریبان پھڑ رہا ہے، کدی تسی میرے تے بدماشی لا رہے، کہندے بکواس کرنا ہے، اگو صاحبہ نال بکواس کرتا پیا، مارو صاحب جی اینو، مارو اینو۔ آگے سے ڈرائیور اور کنڈکٹر پن کر رہے ہیں اس کو۔ ہوتا یہ ہے کہ وارڈن نے ایک بلیک کلر کا بیگ ہینگ کیا ہوا تھا، اس کے پاس تھا، اس کو کھولا، اس میں سے نکالی پسٹل اور نکالتے سار مار دیا ٹانگ میں امجد کے۔ کہتا اوے میرے اللہ، تکلیف کے مارے انی جنی گالتے مارتی۔ وہ پریشان ہے کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ، ظاہر ہے لگی تو نیچے گر گیا۔ فوراً سے عوام اکٹھی، مجمع لگ گیا آس پاس، یہ بیچارہ زمین پہ گرا ہوا ہے، آس پاس مجمع لگا ہوا ہے، وارڈن بھی سامنے کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اب سب عوام کو چاہیے تو یہ تھا کہ سب اپنی اپنی توتیاں بند کرتے، اس کو لے جاتے ہاسپٹل، لے کر نہیں گئے۔ کیا اس کو بلیم کرنا شروع کر دیا۔ توبہ استغفار، حد ہو گئی ہے، حد ہی ہو گئی ہے۔
یہ کہنے لگے تینوں جدوں کیا سی چھڑ دے سیٹ تو چھڈی کیوں نہیں, تیری غلطی ہے, تو زبان چلائی جانا ہے, تو اگوں بکواس کری جانا ہے, اپنا منہ کیوں نہیں تو بند کیتا, تینوں کنی واری کیا سی منہ بند کر, ہن چنگا رہے ہیں, یعنی الٹا اس کو باتیں کر رہے ہیں. صاحب جی تسی ذرا اگے پیچھے ہو جاؤ, کم ود گیا جے, مینوں لگدا ہے کہ ہن گل اگے تک جانی ہے. ڈرائیور اور کنڈکٹر پٹھو, چلیں ورڈ استعمال کر لیتے ہیں, پٹھو یہ کہہ رہے ہیں وارڈن کو. اور پھر وارڈن جو کہ آلریڈی مجھے لگتا ہے کہ مینٹل ہے, پاگل ہے, کیا ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. وہیں سے کوئی شخص 15 پر کال بھی کر دیتا ہے اور اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں DHQ ہاسپٹل, جہاں پر سب سے پہلے اس کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جس کی اسے اشد ضرورت تھی. اور پھر اس کے بعد وہیں پر تھانہ بی ڈویژن کی پولیس آ جاتی ہے, چونکہ تھانہ بی ڈویژن کی حدود کا یہ وقت ہوا تھا. پولیس آ گئی, نفری پہنچ گئی, اور وہیں پر پولیس کو اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی, اور اس سٹیٹمنٹ کے مطابق FIR درج کی گئی, جس کا مدعی بنا یہی شہری امجد. میری اطلاعات کے مطابق اس ٹریفک وارڈن کو, ٹریفک اسسٹنٹ کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا. اب میں یہاں پر کروں گی اپنی بات, سنیے, خبر اتنی ہے, خبر کی اس سے آگے کچھ نہیں ہے, ڈیٹیلز اب میں بتاؤں گی کہ قانون کیا کہتا ہے. سنیں, ٹریفک اسسٹنٹ کے پاس پسٹل قانوناً الاؤ نہیں ہوتی. کچھ ریئر کیسز میں ہوتی ہے, لیکن وہ کیسز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, دشمنی ہے, کوئی اور سینیریو ہے, پرمیشن لی جاتی ہے, پرمیشن الاؤ ہوتی ہے ریٹن, دین آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. ایسے نہیں کہ بس جی رکھا ہوا. آج کل تو میں کہتی ہوں 14-15 سال کے بچے کے پاس پسٹل ہوتی ہے. یہ حالات آ گئے آگے سن لیجئے کہ جتنے بھی ٹریفک کے اسسٹنٹس ہوتے ہیں یا ٹریفک ڈپارٹمنٹ سے وہ لوگ جو فیلڈ میں کھڑے ہو کے سرو کرتے ہیں, ان کا قانون کے مطابق ایک سائیکولوجیکل پروفائلنگ ہوتا ہے. عام الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ اسے کہتے ہیں نفسیاتی ٹیسٹ. اب جب نفسیاتی ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کی رپورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ شخص باقاعدہ فیلڈ میں لگانے والا ہے یا نہیں ہے, یا کیا معاملہ ہے. یہ تو میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی, لیکن اس قانون کا اطلاق اور سٹارٹنگ ہوئی تھی گورنر سلمان تاثیر کے بعد. ان کیس کہ کسی کا یہ ٹیسٹ ٹھیک نہیں آیا, نارمل نہیں آیا, پھر اس کو کاؤنسلنگ سے ٹھیک کیا جاتا ہے. کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, سیشنز ہوتے ہیں. اچھا, اگر کاؤنسلنگ سے فرق پڑ جائے تو پھر ٹھیک ہے, روٹین کے مطابق معاملات, دنیا داری, نوکری چلتی ہے. اور اگر ٹھیک نہیں آتا, یعنی رپورٹ اگر ٹھیک نہیں آتی, تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر ان کو ریٹائرڈ آن میڈیکل گراؤنڈ اس پر فری کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی علاج ہوتا رہتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ چیک کرنا چاہیے ریاست کو, شیخوپورہ کے CTO کو, اور تمام سینئر جن کے انڈر یہ محکمہ آتا ہے, جو ایکشن لے سکتے ہیں, جو اختیارات رکھتے ہیں, جن کے ہاتھ میں موجود قلم پر ایکشن ہوتے ہیں, کہ کیا اس کا سائیکولوجیکل پروفائلنگ ہوا تھا, اور اگر ہوا تھا تو اس کے جو پیپرز ہیں وہ موجود ہوں گے. زبانی کلامی تھوڑی نہ ہوتا ہے. اچھا, ہوا یا نہیں یہ بتا دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ہوا ہوگا, کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جس کو بہت جلدی غصہ آتا ہے, جس کو پرابلم ہے, کوئی نفسیاتی طور پر ایشوز ہیں, کوئی ایسا ماضی کا رہا مسئلہ جس کی وجہ سے وہ ٹراما میں آ جائے, یا فٹس پڑ جائیں, یا پینک ہو جائے, تو تمام چیزوں پر اس کو فیلڈ میں نہیں کھڑا کرنا, کوئی مسئلہ نہ بن جائے. اس لیے چیک کروا لیجئے کہ یہ جو ٹریفک اسسٹنٹ ہے, پراپر ورڈ یہ ہوتا ہے اس کا ہوا تھا پروفائلنگ. اور اس کا جو میں آپ کو بتاؤں کہ گریڈ بنتا ہے, یہ ہوتا ہے 7, یعنی بیسک پے اسکیل اس کا 7 بنتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ TA جو ہوتا ہے, یعنی ٹریفک اسسٹنٹ, یہ پسٹل نہیں رکھ سکتا. یہ تب رکھے گا جب یہ آگے سے پرمیشن لے گا ریٹن. اور پھر وہ پرمیشن کیوں ملے گی, وہ اس لیے ملے گی کہ کوئی دشمنی ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی پریشان. اس نے کہاں سے نکالنی پسٹل اور کر لیا. پروفائلنگ ٹیسٹ چیک کر لیجئے, نمبر 1, اور اگر ہے تو کھاتا ہمیں بھی دکھا دیں. نمبر 2, پسٹل جو نکالی اس کا کوئی پرمیشن لیٹر کچھ تھا. نمبر 3, کیا اس کی کوئی دشمنی تھی. نمبر 4, پروفائلنگ ٹیسٹ اگر ہوا ہی نہیں تو پھر اس کو فیلڈ میں لگانے والا آفیسر کون ہے. نمبر 5, جو پسٹل نکلی اس کا لائسنس ہے. نمبر 6, وہ پسٹل اس نے کہاں سے خریدی. نمبر 7, کوئی بھلا پائے گا کیا وہ شخص مستقبل میں کہ میرے ساتھ یہ کیا تھا اس عوام نے, وہ جب اس چوک سے گزرے گا کیا ہوگا اس کے ساتھ. اس کے ہاتھ سے کل کو مستقبل میں کوئی کام ڈل جائے تو کون ذمہ دار ہے. کیا وہ جب ٹھیک ہوگا 6 مہینے کو
4 مہینے کو ہو گئی نا, پھر وہ اس کو چھوڑے گا؟ یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے. آج ادھر ہے بات, کل کو ایسا نہ ہو کہ سال بعد ہم یہ سنیں کہ امجد نے اٹھ کے یہ کام ڈال دیا ہے. اس وقت سے بچنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے اور ایکشنز کی ضرورت ہے. لے لیجیے ایکشنز. تھینک یو.